بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کی کہانی۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کی دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کا آوا اس وقت خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ ملا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی اپنے لختے جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگرداں پریشان پھرتی رہی۔ ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ یکایک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معظمہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ غم نہ کھا، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آوے میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آوے تو میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً غشی میں ہی نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھولی تو واقعی سنارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اجازت جناب سیدہ اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی بالکل محفوظ رہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شیرنی مول لی اور پڑوسیوں سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی ہے، میرے گھر چل کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی مجھے سنا دو اگر کسی کو یاد ہو۔ 6-7 گھر پھری لیکن ہر ایک یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ اتنی فرصت کہ فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئیں اور فرمایا کہ اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امر کے مالک علی علیہ السلام ہے۔ یہ سن کر وہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ اجازت دیں جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا جب امیر علیہ السلام سے اجازت لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ یہ سن کر متفکر ہوئیں، اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا باپا جان، یہودی کے ہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا بابا جان آپ کی سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جن میں جا بجا خود خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا اے بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ ابھی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھیں کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ کو زیورات و خلعت سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر جناب سیدہ کو روانہ کیا۔ چوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور آگے روانہ ہوئیں۔ اسی شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔
جناب سیدہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے میرے معبود، میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے مجھے صدقہ رسول کا۔ اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ رسول برحق ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اسی طرح صدق کے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا کا یہ اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے۔ آپ کو سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی۔ آپ اپنے دولت خانہ پر تشریف لائیں، تمام ماجرا جناب رسول خدا سے بیان کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہی۔ دوسرا موضوع، کسی ملک کا ایک بادشاہ جو سیر و شکار کا بہت دلدادہ تھا، اس نے ایک دن اپنے وزیر سلطنت کو سامان شکار تیار ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وزیر نے بعد تیاری سامان بادشاہ کو اطلاع دی اور دوسرے روز الگ صبح ماں وزیر و میر شکار اور دیگر شکاری عملہ کے لوگوں کے شکار کھیلنے کے عرصے شکارگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ بادشاہ کی لڑکی شہزادی ماں اپنی سہیلی وزیرزادی کے ضد کر کے ہمراہ ہوئیں۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد جب یہ شکاری قافلہ ایک سبز و شاداب جنگل میں پہنچا تو سفر سے آسودہ ہونے کے لیے بموجب حکم شاہی اس جگہ خیمے نصب کیے گئے۔ باورچی خانے کا عملہ کھانا پکانے کے انتظام میں لگ گیا اور کچھ لوگ سفر کی تھکان کی وجہ سے خیموں کے باہر ہی لیٹ گئے کہ اتنے میں خلاف امید اس زور و شور کے ساتھ آندھی چلی کہ اس نے بڑے بڑے تناور درختوں کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے پاس کی چیز تک سجائی نہ دیتی تھی۔ اس طوفانی عالم میں ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ شاہی خیمہ اور خرگاہ کا دور دور تک کہیں پتہ نہ تھا۔ جب آندھی کا زور کچھ کم ہوا اور منتشر شدہ لوگ یکجا ہونا شروع ہوئے تو اس وقت شہزادی اور وزیرزادی کی تلاش سرعت کے ساتھ کی جانے لگی، جن کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں محبت پدری سے بےتاب ہو کر دونوں لڑکیوں کی تلاش میں بذات خود منہمک تھے، لیکن بہت دور دھوپ کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی اور بالآخر بادل ناخواستہ دارالسلطنت کی طرف واپس لوٹنا پڑا۔ محفل سرا میں اس خبر سے کوہرام مچ گیا، جس میں رعایا بھی شامل تھی۔ اتفاق کے وقت کے بادشاہ اور اس کے شکاری عملہ کے واپس جانے کے بعد ہی سرحدی ملک کا دوست بادشاہ اسی مشترکہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا۔ شکار کے دوران اس بادشاہ پر پیاس غالب آئی، چنانچہ اس کے لیے اپنے وزیر کو پانی لانے کا حکم دیا، مگر پانی کا ذخیرہ جو قافلے کے ہمراہ تھا ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ وزیر پانی کی جستجو میں چل کھڑا ہوا۔ اس ایک پہاڑ کی چوٹی پر آبادی کا پتہ لگانے کے واسطے جا پہنچا کہ وہاں اس کو 2 حسین و جمیل لڑکیاں نظر آئیں۔ یہ لڑکیاں وہی گمشدہ شہزادی اور وزیرزادی تھیں اور اپنے والدین اور قافلہ والوں سے جدا ہو گئی تھیں۔ چنانچہ یہ لڑکیاں جب اپنے والدین سے جدا ہو کر پہاڑ پر پہنچیں تو بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ ظاہر ہے اس وقت ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ دونوں لڑکیاں اسی عالم انگیز اور بظاہر دائمی جدائی سے اس قدر روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور نہایت شفقت سے فرماتی ہیں، اے لڑکیوں تم ہراساں مت ہو، نیت کر لو جب آپ اپنے والدین سے مل جائیں گے تو اس وقت ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی سنیں گے۔ لہٰذا ان دونوں لڑکیوں نے حسب ہدایت معظمہ منت مانی۔ جب غش سے ہوش آیا تو اپنے اپنے واقعہ غشی کو ایک دوسرے سے بیان کر کے منت کی تصدیق کی اور پھر خدا کے رحم و کرم کی منتظر ہوئیں کہ وزیر مذکور پانی کی تلاش میں یہاں تک آ پہنچا۔ جب اس نے ان دونوں بے یار و مددگار لڑکیوں کو اس طرح پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اے لڑکیوں تم کہاں کی رہنے والی ہو، ذرا اپنے حسب و نسب سے آگاہ کرو اور یہ بتاؤ کہ تم اس سنسان جگہ پر اور اتنی اونچی پہاڑ کی چوٹی پر کیسے پہنچی۔ وزیر کے دریافت کرنے پر دونوں لڑکیوں نے آبدیدہ ہوتے ہوئے اپنا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنے حسب و نسب و مراتب سے بھی آگاہ کیا۔
وزیر ان لڑکیوں کے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد فوراً اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ بالتفصیل بیان کیا۔ بادشاہ اس واقعے کو سن کر بہت متاثر ہوا اور وزیر کو حکم دیا کہ اگر وہ لڑکیاں اپنی خوشی سے آنا چاہتی ہوں تو ان کو جا کر فوراً لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں اس مرتبہ وزیر مذکور ماں چند آدمیوں اور سواری کے ان لڑکیوں کے پاس پہنچا۔ ہمراہیوں کو پہاڑ کے دامن میں چھوڑ کر خود پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور دریافت کیا کہ اے لڑکیوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ وزیر نے دونوں کو پہاڑ کے نیچے اتارا اور سواری پر سوار کر کے باعزت اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا، جو ان سب کو لے کر اپنے دارالسلطنت میں لے آیا۔ مخبران شاہی کے ذریعے پہلے بادشاہ کو اطلاع مل گئی کہ اس کی گمشدہ دختر ماں وزیرزادی کے اس کے پڑوسی بادشاہ کے یہاں موجود ہے۔ اس نے اپنے وزیر کو ماں تحائف کے اس بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور خط کے ذریعے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہماری لڑکیاں جو تم کو ملی ہیں ان کو ہمارے پاس بھیج دو۔ جب یہ خط اس بادشاہ کو ملا تو اس نے جواباً تحریر کیا کہ آپ کی بچیاں یہاں باخیریت ہیں اور میرے پاس آپ کی امانت ہیں۔ البتہ میری خواہش ہے کہ آپ شہزادی کی شادی میرے لڑکے سے اور وزیرزادی کی شادی میرے وزیر اعظم کے لڑکے سے کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیتے ہوئے اپنی محبت میں اضافہ کریں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے یہ بات کچھ غور و فکر کے بعد منظور کر لی، لہٰذا دونوں لڑکیاں باعزت و احترام اپنے والدین کے پاس واپس کر دی گئیں۔ اب حسب وعدہ تاریخ مقرر ہوئی اور طرفین میں سامان شادی ہونے لگا۔ آخر کار وہ وقت بھی آ پہنچا جب دونوں لڑکیوں کی شادی مذہبی رسوم کے مطابق کر دی گئی۔ دلہنیں رخصت ہو کر سسرال چلیں۔ اتفاق وقت کے سامان جہیز تو بار کر لیا گیا، مگر شادی کا لوٹا جو نہایت قیمتی تھا وہیں رہ گیا۔ اس کا اس وقت کی رسم کے لحاظ کے ساتھ جانا نہایت ضروری تھا۔ راستے میں شام ہو گئی۔ باراتیوں نے رات ہو جانے کی وجہ سے ایک مخصوص جگہ پر قیام کیا۔ اس وقت حسب ضرورت لوٹے کی تلاش ہوئی تو لوٹا نہ ملا، معلوم ہوا کہ وہیں چھوٹ گیا ہے۔ وزیر نے خاص سپاہی کو روانہ کیا کہ لوٹا لے آئے۔ جب سپاہی وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں محل تھا وہاں اب میدان ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ بادشاہ، نہ فوج، کچھ بھی نہیں، صرف لوٹا میدان میں رکھا ہوا ہے جس کا کوئی نگران بھی نہیں ہے۔ سپاہی نے چاہا کہ لوٹا اٹھا لے لیکن ممکن نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس نے جیسے ہی لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہاں ایک خطرناک کالے سانپ نے لوٹے کے اندر سے پھن نکالا اور اس کو کاٹنے کے لیے لپکا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوٹا اٹھا لے مگر ممکن نہ ہوا۔ سانپ ہر مرتبہ سدے راہ ہوتا تھا۔ مجبوراً اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا اور وزیر کے توسط سے سارا واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر حیرت ہوئی، کچھ دیر تک غور و فکر میں ڈوبا رہا اور پھر لڑکیوں کے پاس گیا اور بولا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں جادوگرنیاں ہو یا بدروح ہو جو انسانی شکل اختیار کر کے نئے نئے شعبدے دکھلا رہی ہو۔ اس وقت تو میں تم دونوں کو قید کرتا ہوں، البتہ کل صبح قتل کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب سے بھرا ہوا اپنے خیمے میں واپس آیا اور دونوں دلہنیں خیمے میں قید کر دی گئیں۔ جب دونوں لڑکیوں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا تو وہ پورے رنج سے بےتاب ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے مل کر خوب روئیں اور کہنے لگیں، معلوم نہیں کہ کیا ماجرا ہے کہ کل شادی ہوئی، دلہن بنائی گئیں اور آج قید خانے میں قیدی بنے ہیں۔ اب کل ہمارا چراغ حیات گل کر دیا جائے گا۔ خداوندہ معلوم نہیں ہم لوگوں سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی پاداش میں ہم کو یہ سزا مل رہی ہے۔ میرے معبود تو معاف کر دے۔ یہ کہہ کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں دیکھا کہ وہی بی بی جو پہاڑ پر نظر آئیں ابا کمال شفقت فرمایا، لڑکیوں تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب ہم اپنے والدین سے ملیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ تم دونوں اپنے ماں باپ سے ملی مگر کہانی نہ سنی، اس وجہ سے یہ عذاب تم پر نازل ہوا ہے۔ اب بھی غنیمت ہے، اسی زندان میں کہانی سنو۔ اللہ تعالیٰ جناب سیدہ کے طفیل میں تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ لڑکیوں نے کہا، اس قید خانے میں درہم کہاں ہے جو ہم کہانی کے لیے شیرینی منگائیں؟ پھر لائے گا کون؟ معظمہ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے دوپٹے کے آنچل میں سے 2 درہم تم کو ملیں گے اور خیمہ کی پشت پر سے ایک آدمی جاتا ہوا نظر آئے گا، بازار قریب ہے، وہ شیرینی لا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ معلمہ غائب ہو گئیں۔ لڑکیوں کو ہوش آیا، ایک نے دوسرے سے عالم غشی کا واقعہ بیان کیا اور پھر شہزادی نے دیکھا کہ اس کے آنچل سے 2 درہم بھی برآمد ہوئے۔ دونوں بہت خوش ہوئیں۔ صبح پشت خیمہ سے ایک سن رسیدہ آدمی کو جاتے ہوئے دیکھ کر بلایا اور پھر اپنا مدعا بیان کیا۔ چنانچہ انہوں نے 2 درہم کی شیرینی لا کر ان لڑکیوں کو دے دی۔ پھر دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے سے اس قید خانے میں کہانی سنی، پھر دعائیں مانگی۔ اتنے میں شاہی جلاد بھی وہاں آ پہنچا
اور دونوں لڑکیوں کو قتل گاہ کی طرف لے جانے کے لیے آگے بڑھے کہ دونوں لڑکیوں نے یک زبان ہو کر کہا، پہلے ہم کو بادشاہ کے پاس لے چلو، ان سے ہم کو کچھ باتیں کرنی ہیں۔ چنانچہ لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کی گئیں۔ انہوں نے بادشاہ سے مؤدبانہ عرض کیا کہ اس مرتبہ آپ پھر کسی آدمی کو ہمارے یہاں بھیج کر وہاں کے حالات دریافت کرا لیجئے۔ اگر اب بھی وہی حالات ہیں تو بے شک ہم کو قتل کرا دیجئے۔ بادشاہ نے لڑکیوں کی یہ بات منظور کر لی اور اسی سپاہی کو جو نہایت سچا تھا لڑکیوں کے باپ کے یہاں بھیجا کہ جا کر دریافت حال کرے۔ چنانچہ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ محل شاہی اور تخت و تاج سب بدستور موجود ہے۔ وہ بے حد حیرت زدہ ہوا اور سارا واقعہ آ کر اس نے اپنے بادشاہ سے کہہ سنایا۔ بادشاہ اسی وقت لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بہت زیادہ حیرت میں پڑ گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے اس استجاب کو دور کرو۔ لہٰذا بادشاہ کی اما پا کر لڑکیوں نے اپنی تمام حقیقت پہاڑ پر پہنچنے، اپنے بے ہوش ہونے، جناب سیدہ کی کہانی سننے کی منت ماننے اور اپنے ماں باپ سے ملنے پر منت کو فراموش کر دینے اور اس کو پورا نہ کرنے کی ساری داستان مفصل کہہ سنائی، اور پھر کہا کہ اب جب کہ ہم نے وہ کہانی سن لی تو وہ عذاب الہی جو ہم پر نازل ہوا تھا اب ختم ہو گیا ہے، ہم مطمئن ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے یقین کر لیا اور اسی وقت لڑکیوں کو رہا کر کے ان کی عزت و احترام کو اسی طرح بحال کرتے ہوئے ہنسی خوشی اپنے وطن کی راہ لی۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کے وہ معظمہ روپوش ہو گئیں۔ سنارن اپنے گھر واپس آئی۔ جس طرح سنارن کی مراد خداوند عالم نے بطفیل جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پوری کی، اسی طرح رب العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جملہ سننے والوں کی دلی مرادیں بڑھ لائیں۔ آمین ثم آمین۔ کہانی ختم ہو گئی۔ اب آپ کو صرف یہ بتانا باقی رہ گیا ہے کہ کہانی ختم ہونے کے بعد اور شیرینی تقسیم ہونے سے پہلے زیارت جناب سیدہ عالم کا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔